اگر یہ ڈٹ جائیں کہ مرزا جیل میں یا مرزا جیل میں یا صاحبزادہ سعد، ہاں جی، یا صاحبزادہ سعد یا مرزا جیل میں، تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ تحریک کا تو میں خود بانی ہوں، حافظ صاحب خود اعتراف کر چکے ہیں، بے شمار حافظ صاحب کی تقریریں ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہمارے سیکٹری آپ کو سنا دیں گے۔ حافظ صاحب نے کہا کہ پیر افضل قادری بانی ہیں اس کے رہائی کے بھی، تحریک رہائی کے بھی اور تحریک لبیک یا رسول اللہ، یہ نام بھی میں نے تجویز کیا تھا غائی صاحب کے جنازے کے موقع پر، اور میں نے جان مال عزت ہر چیز تحریک لبیک پر قربان کی، ہمیں نقصان پہنچا۔ لبیک کا ہو رہا ہے مارچ، تو بڑی مخلوق اس میں شامل ہو رہی ہے، ہمارے ساتھی بھی اس میں شامل ہے، میں نے کہا سب شامل ہو جاؤ اس میں، تو انہوں نے ناموس رسالت کا نقطہ بھی رکھا ہے اس میں نے اس کی حمایت بھی کی۔ میں نے کہا کہ پیٹرول کا جو ہے نا وہ ہو یا نہ ہو، ناموس رسالت کا مسئلہ ضرور ہونا چاہیے، یہ مقدم اسی پر یہ بنی تھی تحریک لبیک، ناموس رسالت کے لیے اور ختم نبوت کے لیے۔ تو میں نے ان سے کہا ہے جی کہ آپ مرزا قادری یہ جیل میں ہے، اس کو گرفتار کرائیں، بیٹھ جائیں، آپ گجرات میں بیٹھ جائیں، کھاریے میں بیٹھ جائیں، جیل میں جا کے بیٹھ جائیں، کسی جگہ پر بیٹھ جائیں، اور اتنی مخلوق ہے آپ کے ساتھ، گورنمنٹ مجبور ہو جائے گی اس کو پکڑنے پر۔ پتہ تو چلے دنیا کو کہ پاکستان میں مسلمانوں کی حکومت ہے، اسلامی ملک ہے، اور اس میں اسلام کے محافظ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے بھی۔ تو اب دیکھتے ہیں، میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تحریک لبیک کو توفیق عطا کرے کہ تحریک لبیک جو ہے نا یہ مسئلہ حل کرے، کیونکہ اس وقت یہ ہماری اہل سنت کی سب سے بڑی جماعت ہے، طاقتور ہے، اور اس جماعت کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اچھا پیر صاحب، آپ نے بتایا جیسے کہ اس کے پیچھے بڑے مضبوط ہاتھ ہیں، تو اب آپ اس کے خلاف کیا کارروائی کریں گے؟ کیونکہ یہ معاملہ تقریباً ٹھنڈا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کی طرف سے۔ نہیں ٹھنڈا نہیں ہوا، یہ 22 تاریخ کو نا لبیک نے اعلان کیا کہ ہم یہ مارچ کریں گے کراچی سے اسلام آباد تک، تو اس میں انہوں نے پھر پہلا نقطہ ناموس رسالت کا رکھا۔ اب جب لبیک نے کام شروع کیا تو اب میں نے یہ سمجھا کہ اب میری طرف سے کسی مزید مارچ کی ضرورت نہیں ہے، لبیک بھی ایک ہماری تنظیم ہے اور طاقتور بھی ہے، جوان لوگ ہیں، تو لبیک یہ مسئلہ حل کرائے گی۔ تو میں تو یہ امید رکھتا ہوں کہ لبیک یہ مسئلہ حل کرائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر لبیک سے نہ ہوا تو میں تو بڑھاپے اور بیماری کے باوجود میں میدان میں ہوں، ہاں جی، مجھے آپ میدان میں پائیں گے۔ علمی طور پر میں اس کا محاسبہ کر رہا ہوں، جیسے میں نے ابھی کیا گفتگو میں، اس کا میں نے پورا محاسبہ کر دیا ہے تھوڑی سی گفتگو میں، ہاں جی، اس کو ننگا کر دیا ہے میں نے، اس کے عقائد و نظریات جو ہیں اور جس کو حملے ہیں دین پر، ہاں جی، میں نے ان کو ننگا کیا ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ نوجوانوں کے، اور یہ دیکھیں کہ 90% لوگ اس کو چھوڑ چکے ہیں پوری دنیا میں، پوری دنیا کی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ لوگ اس کو چھوڑ رہے ہیں، جو مذہبی حلقے ہیں نا مکمل طور پر ان کے بچے اس کو چھوڑ گئے ہیں۔ اب چند لوگ رہ گئے ہیں جو دین دشمن لوگ ہیں، دہریہ ٹائپ ہیں، اور جو لوگ دین کے خلاف ہیں اندر سے، اور وہ دین کے خلاف چاہتے ہیں کوئی بات ملے تو ہم دین کے خلاف کریں، بس وہ چند لوگ رہ گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم سمجھا لیں گے، 10% بندے رہ گئے ہیں، بندے اس کو چھوڑ گئے، باقی اس کا فیک آتا ہے، تعداد ہے اتنے ملین ہے، یہ انجینئر ہے اور یہ فیک جو ہے کرتا ہے اور غلط رپورٹ دکھاتا ہے، اتنا نہیں ہے۔ علامہ خادم حسین علی صاحب کے ساتھ آپ کے تعلقات کافی اچھے تھے، تو اب سعد حسین علی صاحب تحریک لبیک کے امیر ہیں، کیا ان سے آپ کا کوئی رابطہ ہے یا ٹیلی فونک کبھی بات ہوئی ہے اس معاملے پر؟ دیکھیں، میں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا بیماری کی وجہ سے، تو تحریک کا تو میں خود بانی ہوں، حافظ صاحب خود اعتراف کر چکے ہیں، بے شمار حافظ صاحب کی تقریریں ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہمارے سیکٹری آپ کو سنا دیں گے۔ حافظ صاحب نے کہا کہ پیر افضل قادری بانی ہیں اس کے رہائی کے بھی، تحریک رہائی کے بھی اور تحریک لبیک یا رسول اللہ، یہ نام بھی میں نے تجویز کیا تھا غائی صاحب کے جنازے کے موقع پر، اور میں نے جان مال عزت ہر چیز تحریک لبیک پر قربان کی، ہمیں نقصان پہنچا، ہمارے ادارے ضبط کر لیے گئے برطانیہ میں، جب میں نے سخت تقریریں کی تو ہمارا ایک بہت قیمتی ادارہ تھا وہ انگریزوں نے ضبط کر لیا، یہ لوگ انتہا پسند ہیں، ہمیں بہت نقصان پہنچا، ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن جب یہ دل کے دورے پڑنے لگے زیادہ تو میں نے جماعت کو نہیں چھوڑا، میں نے اس کے تحریکی کاموں سے اعلان کیا کہ میں اب اس سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتا ہوں، لیکن اب بھی اگر سعد صاحب کو میری ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں،
تحریک لبیک اس جگہ پر مجھے بلائے ناموس رسالت کے مسئلے کے لیے یا ختم نبوت کے لیے، اب میں بڑھاپے کے باوجود بھی حاضر ہوں۔ اچھا، اس مقصد کے لیے ناموس رسالت کا مقصد یا انجینئر مرزا کے خلاف جو بھی کارروائی کرنی ہے، اب موقع بھی ہے، لانگ مارچ بھی نکال رہے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ شامل ہیں، اس وقت اتحاد اہل سنت کتنا ضروری ہے جو لوگ بکھرے ہوئے ہیں الگ الگ جگہوں پر؟ دیکھیں اتنی بڑی تعداد جو جمع ہوئی ہے یہ اتحاد اہل سنت اس کو کہتے ہیں۔ بہت سی جماعتیں ابھی بھی ہیں۔ سب لوگ تو نہیں نا اکٹھے ہوتے، کچھ لوگ نہیں بھی اکٹھے ہوتے، تو اکثریت جب آ جاتی ہے، نمائندگی ہو جاتی ہے، تو وہ اس کو اتحادی آپ کہیں گے۔ اتنی زیادہ تو میرا خیال ہے نفری 1977 کی جو تحریک نظام مصطفیٰ تھی اس میں بھی نہیں تھی، اگر آپ نے میرا نہیں دیکھی وہ اتنی نفری اس میں نہیں تھی۔ اس طرح سن 74 کی جو ختم نبوت تحریک تھی اس میں بھی اتنی نفری نہیں ہوتی تھی جتنی نفری اب جمع ہو رہی ہے۔ تو آپ ایسے مایوس نہ ہوں کہ ساری جماعتیں نہیں ہیں، بہت بڑی تعداد ہے۔ حضور نبی کریم کے ساتھ بھی 313 تھے، بدر میں ساری انسانیت تو نہیں آ گئی تھی، تو تھوڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ مدد کر دیتا ہے، اور یہ تو تھوڑے نہیں ہیں، یہ تو ہزاروں میں ہیں۔ تو اگر یہ ڈٹ جائیں کہ مرزا جیل میں یا مرزا جیل میں یا صاحبزادہ ساتھ، ہاں جی، یا صاحبزادہ ساتھ یا مرزا جیل میں، تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ انٹرویو دیکھا، کیسا لگا یہ انٹرویو؟ ہم اسپیشل لانگ مارچ سے ان کے پاس آئے ہیں ان کا انٹرویو لینے۔ یہ ان کا آستانہ ہے، یہ سارا ان کا آستانہ، یہ ان کا صاحبزادے کا گھر ہے، اور یہ سارے ان کے آگے خاندان ادھر ہی رہتے ہیں، اور یہ پیچھے یہاں پر یہ پڑھاتے ہیں، یہ ان کا اسٹوڈنٹ کا مدرسے کی رہائش گاہ ہے، اور پیچھے مدرسہ ہے وہ بھی آپ کو ہم دکھائیں گے، ابھی یہیں سے دکھائے تھے، وہ گرمی بہت ہے ادھر۔ یہ ان کا پیچھے آستانہ، اور پیچھے ہی یہاں پر ان کا یہاں پر مدرسہ ہے، اور یہ ان کے صاحبزادے وغیرہ ان سب کا گھر ہے، اور یہ پیر صاحب کا بھی یہی گھر ہے، اور ادھر ہم رہائش پذیر ہیں۔ تو بہت اچھی خاطر دوبارہ انہوں نے کی ہے، ان کا بہت شکریہ۔ انٹرویو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور لائک سبسکرائب چینل کر دیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز ٹی ایل پی کے حوالے سے آتی رہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا اتحاد ہونا چاہیے اہل سنت کا آپس میں، تاکہ اہل سنت جماعت ایک ہو جائے تو کیا ہی بات ہوگی، جس سے طریق لبیک کو بھی بہت فائدہ ہوگا، اور سب کو بہت فائدہ ہوگا، اور ووٹ بھی زیادہ پڑیں گے جس کی وجہ سے۔ چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔ انٹرویو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور انٹرویو کو شیئر کر دیں۔ یہ ان کا مدرسہ ہے پیر افضل قادری صاحب کا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔